برب الأرض والسماء الذي كان نبيا وآدم بين الدين والماء نبينا وحبيبنا وكريمنا وشفيعنا ومليكنا ومأوانا وملجانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل الدعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب آمنت بالله صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما آواز بلند درود پاک صلاۃ والسلام علیک یا سیدی 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 یا رسول اللہ وعلا علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلا آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد جمال نور امام الورا تجمل امکان ظہور حرف ورا
ورائے سیاہ تمکین رسول خیر نبی الہدا جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک مقدس بارگاہ میں مؤدبانہ عاجزانہ مخلصانہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد مالک لاجزال کی بارگاہ میں التجا ہے مالک محمد شہزاد قادری صاحب کی والدہ مرحومہ کی کامل بخشش و مغفرت فرمائے، ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، قبر کی منزلوں کو آسان فرمائے، قبر کو پوشادہ فرمائے۔ مالک لا یزال جتنے بھی لوگ اس دار فانی سے حالت ایمان میں چل گئے تمام کی کامل بخشش و مغفرت فرمائے۔ مالک ہمیں بھی آخرت کی تیاری کی توفیق سعید عطا فرمائے۔ حضرات محترم، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید برہان رشید کی چند آیات مقدسہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا، جو کہ ہم روزانہ نماز میں بھی پڑھتے ہیں، اور رب ذوالجلال نے اس کو قرآن بنا کر مصطفیٰ پر بھی نازل کیا ہوا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے یہ دعا اللہ کی بارگاہ میں مانگی، رب ذوالجلال کو یہ دعا اتنی پسند آئی، اتنی پسند آئی کہ رب ذوالجلال نے اس دعا کو قرآن بنا کر مصطفیٰ کریم علیہ السلام پر نازل فرما دیا۔ اب وہ دعا کیا ہے؟ ہم روزانہ نماز میں پڑھتے ہیں، صرف توجہ آپ کو اس طرف دلانا چاہوں گا۔ اللہ کے خلیل ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتے ہیں، ہاتھ اٹھانے کے بعد اللہ سے عرض کرتے ہیں، اے مالک رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، یا اللہ مجھے نماز کا پابند بنا دے۔ اللہ کے خلیل ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کو اندر لے جائیں، اندر چلے جو بیٹا اللہ کے خلیل ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام اللہ سے دعا کر رہے ہیں، 13واں پارہ ہے اللہ کا قرآن ہے۔ اللہ کے خلیل کہہ رہے ہیں رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، یا اللہ مجھے نماز کا پابند بنا دے۔ آگے اللہ کے خلیل اللہ سے عرض کر رہے ہیں، مالک رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، یا اللہ مجھے بھی نماز کا پابند بنا اور میری اولاد کو بھی نماز کا پابند بنا۔ آج ہم اپنی اولاد کے لیے مال کی دعا کرتے ہیں، مالک ہماری اولاد کو مال عطا فرما، اس کو ڈاکٹر بنا دے، انجینئر بنا دے، صدر بنا دے، وزیر اعظم بنا دے۔ کیا ہم نے کبھی یہ دعا کی اے مالک میری اولاد کو نماز کا پابند بنا؟ میری اولاد کو اللہ کے خلیل اللہ سے کیا مانگ رہے ہیں؟ اپنے لیے، اپنی اولاد کے لیے، اپنے لیے کیا مانگ رہے ہیں اللہ سے؟ یہ نہیں کہا یا اللہ مال دے دے، کوٹھیاں دے دے، بنگلے دے دے، صدارت دے دے، وزارت دے دے، نا اللہ کے خلیل اللہ سے کیا مانگ رہے ہیں؟ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، یا اللہ مجھے نماز کا پابند بنا۔ اور اپنی اولاد کے لیے اللہ سے کیا مانگ رہے ہیں؟ اللہ سے کیا مانگ رہے ہیں اللہ کے خلیل؟ ومن ذریتی، یا اللہ میری اولاد کو بھی نماز کا پابند بنا۔ اور پھر اللہ سے کیا کہہ رہے ہیں؟ ربنا وتقبل دعا، یا اللہ میں بڑی اہم دعا کر رہا ہوں تیری بارگاہ میں، مالک میری دعا کو شرف قبولیت عطا فرما۔ میری نماز کو جو میں دعا اللہ تیری بارگاہ میں کر رہا ہوں، میری اس دعا کو
شرف قبولیت عطا فرما. شرف آپ بھی اپنے لیے یہ دعا مانگا کریں، یا اللہ مجھے نماز کا پابند بنا، میری اولاد کو نماز کا پابند بنا. آج ہم یہ کہتے ہیں گھروں میں یار بے روزگاری ہے، رزق پورا نہیں ہوتا، کہتے رہتے ہیں مہنگائی بڑھی ہے، بے روزگاری بڑھی ہے. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جس گھر میں بے نمازی ہوتا ہے، فرمایا اس بندے کی نحوست 40 گھروں تک جاتی ہے. نبی علیہ السلام کیا فرماتے ہیں کہ جس گھر کے اندر بے نمازی ہوتا ہے، فرمایا اس بندے کی نحوست 40 گھروں تک جاتی ہے. اور جس گھر میں 10 بندے بے نمازی ہوں، سوچو ہاں کبھی اس گھر میں کتنی نحوست ہو. توجہ کرنا بات کی طرف. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس گھر کے اندر ایک بے نمازی ہو، فرمایا اس بندے کی نحوست 40 گھروں تک جاتی ہے. اللہ کے خلیل اللہ سے دعا کر رہے ہیں کیا یا اللہ مجھے نماز کا پابند بنا، میری اولاد کو نماز کا پابند بنا. اور آگے کیا کہہ رہے ہیں؟ یا اللہ میری دعا کو شرف قبولیت عطا فرما. آگے اللہ سے دعا کر رہے ہیں ربنا اغفر لی. اللہ سے دعا کر رہے ہیں اللہ کے خلیل ربنا اغفر لی، یا اللہ مجھے بخش دے، یا اللہ مجھے بخش دے. ولی والدیہ، یا اللہ میرے والدین کو بھی بخش دے. ولی المؤمنین، تیسرے مقام پر اللہ سے کہہ رہے ہیں یا اللہ جتنی بھی تیری مخلوق ہے، جتنے بھی مومنین ہیں، یا اللہ تمام کی بخشش کا اعلان کر دے، تمام کو معاف کر دے، تمام کو معاف کر دے. یہ دعا ہے یہ اللہ کے خلیل نے نبی علیہ السلام کے آنے سے کئی سو سال پہلے مانگی. اللہ کو یہ دعا اتنی پسند آئی، اتنی پسند آئی کہ رب ذوالجلال نے قرآن بنا کر مصطفیٰ کریم علیہ السلام پر نازل فرما دیا. کوشش اپنی اولاد کو نماز کا پابند کرنا. اللہ سے دعا کرو، اولاد اگر نماز نہیں پڑھ رہی اللہ سے کہے یا اللہ میری اولاد کو نماز کا پابند بنا. کل نفس ذائقۃ الموت. اللہ کہتے ہیں جس جاندار کو میں نے زندگی دی ہے ایک دن اس کو فنا کر دوں گا. ہر جاندار نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اس دنیا سے چلے جانا ہے. اگر نیک اولاد پیچھے چھوڑ کے جائیں گے، نیک اولاد پیچھے چھوڑ کے جائیں گے، توجہ کرنا میری اس بات پر. وہ جب نماز پڑھے گی اور نماز پڑھنے میں جب وہ کہے گی ربنا اغفر لی ولوالدیہ، یا اللہ مجھے بخش دے، میرے والدین کو بخش دے، وہ دعا ادھر کرے گا ٹھنڈ تمہاری قبر میں پہنچے. ایک شخص فوت ہو گیا، مولانا نعیم الدین مراد آبادی نے اس کو نقل کیا ہے. وہ شخص فوت ہو گیا اور اپنی بیوی کے پیٹ کے اندر ایک بچہ چھوڑ گیا. اس کے مرنے کے بعد وہ بچہ پیدا ہوا، تھوڑا بولنے کے چلنے کے قابل ہوا. ماں اس کو لے کر قاری صاحب کے پاس پہنچی. قاری صاحب اس کو قرآن پڑھایا. اس کو کیا پڑھایا؟ اب اس کا باپ دنیا میں گناہ کرتا رہا تھا، اس گناہوں کی وجہ سے قبر میں عذاب میں مبتلا تھا، قبر کے اندر عذاب میں مبتلا تھا. اب اس کی بیوی، اس بچے کی ماں اس کو لے کر قاری صاحب کے پاس پہنچتی ہے اور کہتی ہے اس کو قرآن پڑھائیں. اس کو کیا پڑھائیں؟ قرآن پڑھائیں. قاری صاحب نے ساتھ سے بٹھایا اور بٹھانے کے بعد کہا بیٹا پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب
بچے نے پڑھنا شروع کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس بچے کے پڑھنے کی دیر سے کہ رب ذوالجلال نے اس شخص کے عذاب کو بھی ختم کر دیا اور جنت میں ایک درجہ بھی عطا کر دیا۔ وہ شخص اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا، اے مالک، میں نے کوئی نیک عمل نہیں کیا، میرے گناہ بھی باقی ہے، سزا باقی ہے، میرے گناہ بھی باقی ہے، سزا باقی ہے، مالک میرا عذاب ختم کر دیا گیا، مجھے جنت میں ایک درجہ عطا کر دیا گیا، مالک اس کی وجہ معلوم کرنا چاہتا ہوں، مالک اس کی وجہ معلوم کرنا چاہتا ہوں۔ فرمایا جو تو بچہ اپنی بیوی کے پیٹ میں چھوڑ کے آیا تھا، تیری بیوی اس کو قاری صاحب کے پاس لے کے گئی اور قاری صاحب نے کہا بیٹا پڑھ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ فرمایا تیرا بچہ مجھے رحمان اور رحیم کہہ رہا تھا، فرمایا مجھے تجھے عذاب دیتے ہوئے شرم آ رہی، صرف اس کے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی وجہ سے میں نے تیرے عذاب کو ختم کر دیا اور جنت میں تجھے ایک درجہ بھی عطا کیا۔ اپنی اولاد کو نیک بنائے، ایسی اولاد جو آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے، آپ کے لیے کیا بن جائے؟ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ الا من ثلاثۃ الا من صدقۃ جاریہ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له۔ فرمایا انسان جب مر جاتا ہے نا، مر جاتا ہے، فرمایا اس کے نیک اعمال اسے کاٹ دیے جاتے ہیں، اب وہ نیک عمل نہیں کر سکتا، قبر میں تو چلا گیا۔ فرمایا کہ 3 عمل ایسے ہیں جن کا ثواب اس کو قبر میں بھی ملتا رہتا ہے، 3 عملوں کا ثواب اس کو قبر میں بھی ملتا رہتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا پہلا الا من ثلاثۃ الا من صدقۃ جاریہ، پہلا نیک کام کہ جو انسان صدقہ جاریہ کر جائے، کوئی مسجد بنوا جائے، مدرسہ بنوا جائے، پانی کا کنواں کھدوا جائے، کوئی بھی ایسا کام جو کہ مخلوق کے لیے ہو، فرمایا اس کا ثواب مرنے کے بعد اس کو قبر میں بھی ملتا رہے۔ دوسرا کسی کو اس نے علم پڑھا دیا، علم سکھا دیا۔ ماں جی جو فوت ہوئے ہیں انہوں نے ساری زندگی ہمارے محلے کے اندر قرآن بچوں کو پڑھایا ہے اور قرآن ہی پڑھا ہے۔ مسلم ٹاؤن کے اندر شاید ہی بچہ ایسا ہو جو کہ ان کا شاگرد نہ ہو، مگر نہ ہر بچی اور ہر بچہ ماں جی کا شاگرد تھا۔ نبی علیہ السلام فرماتے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، فرمایا تم میں بہترین شخص وہ ہے جو قرآن پڑھتا ہے اور قرآن پڑھاتا ہے، جو قرآن پڑھتا ہے اور قرآن پڑھاتا ہے۔ اماں جی نے ساری زندگی بچوں کو قرآن پڑھایا اور ساری زندگی قرآن پڑھا۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جو علم کو کسی کو سکھا گیا، علم پڑھا گیا، فرمایا جب تک وہ پڑھتا رہے گا، جب تک وہ پڑھتا رہے گا، قبر کے اندر اس بندے کو ثواب ملتا رہے گا جو پڑھا کر چلا گیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ قبلہ پیر صاحب تشریف لائے، ہم دل کی عطا کی رائیوں سے ان کو خوشامدید کہتے ہیں۔
میں بات کر رہا تھا، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ 3 عملوں کا ثواب انسان کو قبر میں بھی ملتا رہتا ہے۔ پہلا کام صدقہ جاریہ، جو انسان دنیا میں کر جائے، مسجد بنوا جائے، مدرسہ بنوا جائے، مرنے کے بعد قبر میں بھی اس کو ثواب ملتا رہتا ہے۔ دوسرا کام او علم ينتفع به، فرمایا ایسا علم جو کہ لوگوں کو نفع دے، جو وہ لوگوں کو پڑھا گیا، سکھا گیا، مرنے کے بعد بھی اس کو قبر میں ثواب ملتا رہتا ہے۔ یہ کوئی ماں جی کی میں کوئی تعریف نہیں کر رہا، اماں جی نے ساری زندگی قرآن کی تعلیم دی ہے، لوگ قرآن پڑھایا بچوں کو، پورے مسلم قوم کے اندر قرآن کی تعلیم کو عام کیا۔ یہ جو قرآن پڑھا کر چلی گئی، جب تک وہ بچے قرآن پڑھتے رہیں گے ان کو قبر میں ثواب ملتا رہے گا، ان کو قبر میں ثواب ملتا رہے گا۔ آگے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ، تیسرا جس کا ثواب قبر میں انسان کو ملتا ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ، فرمایا اگر انسان صالح اولاد چھوڑ جائے، نیک اولاد چھوڑ جائے، وہ نیک اولاد کیا کرے؟ اس کے لیے دعا کرے۔ فرمایا جب اولاد نیک دعا کرے گی، رب ذوالجلال قبر میں بھی اس کو ٹھنڈ عطا فرمائے، قبر میں بھی اس کو ثواب اس کو ملتا رہے گا۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ انسان کا رزق کم کر دیا جاتا ہے، کب؟ جب وہ والدین کے لیے دعا کرنا چھوڑ دے۔ اگر چاہتے ہو نا تمہارا رزق خراب رہے، کھلا رہے، کبھی تنگی نہ آئے، مصیبت نہ آئے، کھلا رزق رہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جو بندہ اپنے والدین کے لیے دعا کرتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں وسعت عطا فرما دیتے ہیں۔ جس بندے کا رزق تنگ ہو جائے، اس بندے کا رزق تنگ ہو جائے، اپنے والدین کے لیے دعا شروع کر دیں، ان کے لیے رب ذوالجلال نے 15ویں پارے میں ہمیں دعا سکھائی ہے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ رب ذوالجلال ہمیں دعا سکھا رہے ہیں کہ اپنے والدین کے لیے یہ دعا کیا کریں۔ یا اللہ کون سی دعا کیا کریں؟ یا اللہ کون سی دعا کیا کریں؟ فرمایا اپنے والدین کے لیے یہ دعا کیا کرو، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یا اللہ میرے والدین پر رحم فرما، اس طرح کا رحم جب میں چھوٹا تھا وہ مجھ پر کیا کرتے تھے۔ والد خود بھوکا رہ لیتا ہے لیکن اولاد کو کھلاتا ہے، والدہ خود بھوکی رہ لیتی ہے لیکن اولاد کو کھلاتی ہے۔ سردی کا موسم تھا، پچھلے سال کی بات ہے، ہم کچھ دوست بیٹھے تھے، والد انسان کے لیے کیا کیا قربانی دیتا ہے یہ بچے کو نہیں پتا۔ دوست بیٹھے تھے تو دوست سے کہنے لگا یار مجھے نزلہ ہو گیا، زکام ہو گیا، سردی زوم کا موسم بلوچستان کا، یار نزلہ ہو گیا۔ میں نے اس کو کہا شہد پڑا ہے پاس؟ اس نے کہا بالکل پڑا ہے۔ میں نے کہا گرم پانی کر کے اس کے اندر شہد ملا کے تھوڑا پی لو، افاقہ ہو جائے گا۔ اس نے کہا شہد تو پڑا ہے لیکن وہ میں نے اپنے بچوں کے لیے رکھا ہے۔ کیا شہد پڑا ہے لیکن میں نے خود نہیں کھانا، حالانکہ بیمار ہے، حالانکہ بیمار ہے، دوائی کے طور
پہ میں اس کو ایڈوائز کر رہا ہوں، لیکن وہ کہتا ہے کہ وہ میں نے اپنے بچوں کے لیے رکھا کہ میں نے جب چھٹی جانا ہے نا پھر میں نے اپنے بچوں کو کھلانا۔ والدین انسان کے لیے بڑی بڑی قربانی دیتے ہیں۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جب ماں دعا کرتی ہے، جب ماں دعا کرتی ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ کا عرش ہلتا ہے، اللہ کا عرش ہلتا ہے۔ رب ذوالجلال پوچھتے ہیں اے عرش تو کیوں ہل رہا ہے؟ عرش اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے مالک ایک ایسی دعا آئی ہے، مالک ایک ایسی دعا آئی ہے جس کے اندر اللہ اکبر یا رسول اللہ حق چاہیے یا الہ یا موسیٰ، مالک ایک ایسی دعا آئی ہے جس کے اندر خلوص ہی خلوص ہے، لالچ کوئی نہیں۔ دنیا میں ہر رشتہ جو بھی آپ کے ساتھ جڑا ہے اس میں کوئی نہ کوئی لالچ ہوتا ہے، کوئی طمع ہوتا ہے، لیکن والدین کا رشتہ ایسا ہے جس میں صرف خلوص ہی خلوص ہے، پیار ہی پیار ہے۔ دنیا میں ہر رشتہ آپ کے بڑھ جانے سے آپ سے جلنا شروع ہو جائے گا، لیکن والدین آپ کے بلندوں میں سے خوش ہوتے ہیں۔ جب آپ کو اللہ عزت دیتا ہے نا والدین خوش ہوتے ہیں۔ دنیا میں جتنے بھی رشتے ہیں جب وہ آپ کو عزت ملتا ہوا دیکھتے ہیں تو وہ جلنا شروع کر دیتے ہیں، حسد کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ والدین ہمیشہ آپ کو اپنے سے بڑا دیکھنا چاہتے ہیں اور لوگ آپ کو ہمیشہ اپنے آپ سے چھوٹا دیکھنا چاہتے ہیں۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب ماں کی دعا عرش پر پہنچتی ہے تو اللہ کا عرش ہلتا ہے، اس میں زلزلہ پیدا ہو جاتا ہے۔ رب ذوالجلال پوچھتے ہیں اے عرش تیرے اندر یہ زلزلہ کیوں ہے؟ عرش اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے مالک ایک ایسی دعا آئی ہے جس کے اندر خلوص ہی خلوص ہے۔ رب ذوالجلال پوچھتے ہیں اچھا بتا پھر تھمے گا کیسے؟ وہ عرض کرتا ہے اللہ کی بارگاہ میں یا اللہ اس ماں کی دعا کو قبول کر دے، میں لرزنا بند کر دیتا ہوں۔ رب ذوالجلال فرماتے ہیں جا ہم نے اس ماں کی دعا کو قبول کر لیا، اس ماں کی دعا کو کیا کر لیا؟ قبول کر لیا۔ ماں باپ جب زندہ ہو ان کی خدمت کریں، ادب کریں، احترام کریں، جب چلے جائیں پھر ان کے لیے کیا ہے؟ دعائے مغفرت۔ کیا ہے دعائے؟ کیا ہے؟ ان کے لیے دعا کریں یا اللہ میرے والدین کو معاف فرما، ان کے درجات کو بلند فرما۔ حضرت سعید بن مطرف رحمۃ اللہ علیہ عظیم بزرگ ہیں، فرماتے ہیں میری ماں فوت ہو گئی، فوت ہونے کے بعد میں قبر پر جانے لگا دعائے مغفرت کے لیے۔ ایک بار گیا، دو بار، تین بار، کافی عرصہ گزر گیا۔ میں آتا جاتا رہا، ہر جمعرات کو آتا تھا، ہر جمعرات کو واپس چلا جاتا تھا۔ بات بڑی سننے والی ہے۔ حضرت سعید بن مطرف فرماتے ہیں کہ ایک دن میرے دل میں خیال آیا کہ آج میں اپنی والدہ سے ملوں، اپنی والدہ سے ملوں۔ فرماتے ہیں کہ میں نے سورہ یاسین پڑھی اور میری آنکھ لگ گئی، قبر کے حالات میرے اوپر منکشف ہو گئے، قبر کے حالات میرے اوپر منکشف ہو گئے۔ میں کیا دیکھتا ہوں کہ میری والدہ مجھ سے باتیں کر رہی ہے، میری والدہ مجھ سے کیا کر رہی ہے؟ باتیں کر رہی ہے۔ میں نے پوچھا ماں جی سنائے؟ ماں جی نے کہا بیٹا اللہ نے مجھے معاف کر دیا، میری بخشش فرما دی، اللہ نے میری بخشش فرما دی۔ حضرت سعید بن مطرف فرماتے میں نے عرض کیا ماں جی اب پھر میں قبر پہ نہ آیا کروں، جب آپ کی بخشش ہو گئی، اللہ نے آپ کو معاف کر دی ہے، اب پھر میں قبر پہ نہ آیا کروں۔ تو
تو ماں نے پتا کیا کہا؟ بیٹا جب تو میری قبر پر آتا ہے اور آ کر دعا کرتا ہے تو ساری قبروں والے مجھے مبارکباد دیتے ہیں اور کہتے ہیں مطرف کی ماں تجھے مبارک ہو کہ تجھے مطرف جیسا بیٹا پیدا کیا ہے، تیرے لیے آ کر دعائیں مغفرت کرتا ہے، تجھے مبارک کہ تو نے مطرف جیسا بیٹا پیدا کیا، کیونکہ تیرے مرنے کے بعد تیری قبر پہ آ کے تیرے لیے دعائیں مغفرت کرتا ہے۔ تو ماں نے پتہ کیا کہا اگلا جملہ؟ کہا بیٹا اگر تو نہیں آئے گا نا تو میں ساتھ والوں کی مبارکباد سے محروم ہو جاؤں، پھر میرے ساتھ والے مجھے مبارکباد نہیں دیں گے، مجھے مبارکباد نہیں دیں گے۔ جب تو آتا ہے میری قبر پر اور میرے لیے دعائیں مغفرت کرتا ہے تو میری ساتھ قبروں والے جو لوگ ہیں وہ مجھے مبارکباد دیتے ہیں کہ مجھے مبارک ہو کہ تو نے ایسا نیک بیٹا چھوڑا ہے، تو تیرے لیے آگے دعائیں مغفرت کرتا ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں امتی امت مرحومت، فرمایا میری امت امت مرحومہ ہے، فرمایا جب یہ قبروں میں داخل ہوگی، فرمایا گناہوں کے ساتھ داخل ہوگی، ان کے اوپر گناہوں کے انبار ہوگی، اور فرمایا جب قبروں سے نکلیں گے تو فرمایا بالکل پاک صاف ہوگا۔ صحابہ نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک انسان قبر میں داخل ہو گناہوں کے ساتھ اور جب نکلے تو اس پر کوئی گناہ نہ ہو؟ فرمایا یہ لوگ جب قبروں میں آئیں گے تو اپنے پیچھے ایسے لوگ چھوڑ کے آئیں گے جو ان کے لیے دعائیں مغفرت کریں گے۔ فرمایا ان کے پیچھے والے جب دعائیں مغفرت کریں گے، فرمایا رب ذوالجلال ان کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے، رب ذوالجلال ان کے گناہوں کو کیا کر دیں گے؟ معاف کر دیں گے۔ قبر میں داخل ہوئے گناہوں کے ساتھ، لیکن جب قبروں سے نکلیں گے تو گناہوں سے پاک ہو کر کیوں؟ پیچھے والوں نے دعا کی ہوگی، پیچھے والوں نے ان کے لیے کیا کی ہوگی؟ دعا کی ہوگی، ان کے لیے ذکر اذکار کیا جائے اور اپنے آپ کو بھی ذکر میں لگائیں۔ جب آپ ذکر کرتے ہیں، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ کو تین چیزیں بڑی پسند ہیں، اللہ کو تین چیزیں لسان ذاکر، اللہ کو ذکر کرنے والی زبان بڑی پسند ہے، وقلب شاکر، شکر کرنے والا دل بڑا پسند ہے، وجسد علی البلاء صابر، اور اللہ کو وہ جسم بڑا پسند ہے، اللہ کو وہ جسم بڑا پسند ہے جس کے اوپر مصیبت آئے، تکلیف آئے، بیماری آئے اور وہ اس کے اوپر صبر کرے، اپنی زبان کو ذکر والا بنائے۔ آج ہم شہزاد قادری صاحب کی والدہ مرحومہ کے ختم پاک میں شرکت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ ایک میسیج دینا چاہوں گا، ایک لمحہ فکریہ دینا چاہوں گا اور ایک تحفہ دینا چاہوں گا۔ وہ کیا ہے؟ ہم نے بھی مر جانا ہے، اس دنیا سے چلے جانا ہے، ہم یہاں بھی آئے ہیں، یہاں سے ہم کچھ لے کر جائیں، صرف ایک ارادہ بنا کے یہاں سے اٹھنا ہے۔ وہ کیا کہ آج سے ہم نے اپنی زبان کو ذکر سے سر رکھنا ہے، اپنی زبان کو ذکر سے کیا کرنا ہے؟ تر رکھنا ہے۔ اللہ نے اس زبان کو بنایا ہی ذکر کے لیے، بنایا ہی کس لیے؟ ذکر کے لیے۔ اللہ قرآن میں کہتے ہیں فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، فرمایا بندے تو اپنے آپ کو میرے ذکر میں لگا دے، اپنے آپ کو میری اطاعت میں لگا دے، میری فرما برداری میں لگا دے۔ فرمایا میں اپنی 18,000 مخلوقات تیری اطاعت میں لگا دے۔ اللہ کی 18,000 مخلوقات ہیں، اللہ کہہ رہے ہیں بندے تو اپنے آپ کو میری اطاعت میں، میرے ذکر میں لگا دے، میں اپنی 18,000 مخلوقات کو تیری اطاعت میں لگا دوں گا۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ، میری آخری بات مکمل کرنے لگا ہوں، حضرت سلیمان فارسی
مہمان آ گئے، جنگل میں اعلان کیا جنگل والوں میرے مہمان آ گئے اور میرے پاس کھلانے کے لیے کچھ نہیں ہے، میرے پاس کھلانے کے لیے کچھ نہیں ہے، مجھے ایک ہرن اور 2 پرندے چاہیے۔ سلیمان فارسی جنگل میں اعلان کر رہے ہیں جنگل والوں میرے مہمان آ گئے ہیں، میرے مہمان آ گئے ہیں، کھلانے کے لیے میرے پاس کچھ نہیں، مجھے ایک ہرن اور 2 پرندے چاہیے۔ صرف اعلان کرنے کی دیر سے ایک ہرن بھی پہنچ گیا، 2 پرندے بھی پہنچ گئے۔ مہمان جو آئے تھے حیران ہونے لگے کہ ابھی سلیمان فارسی نے اعلان کیا، ہرن بھی پہنچ گیا، پرندے بھی پہنچ گئے، حیران ہوئے۔ سلیمان فارسی نے کہا تم حیران کیوں ہوتے ہو، یہ تو چھوٹی بات ہے، اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، اے بندے تو اپنے آپ کو میری اطاعت میں لگا دے، میں اپنی 18,000 مخلوقات کو تیری اطاعت میں لگا دوں گا۔ ابھی تو یہ چرند اور پرند میری اطاعت میں لگے ہیں، ابھی تو یہ چھوٹی بات ہے۔ فرمایا اگر دنیا کو حکم کروں تو یہ بھی میری اطاعت کرنے لگے کیوں؟ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ پاک نے فرمایا حدیث قدسی ہے یا بنی آدم انی انا اللہ، اے بنی آدم میں خدا ہوں، لا الہ الا انا، میرے سوا کوئی نہیں، اجعلک تکون کن فیکون، فرمایا بندے سن، اگر تم نے اپنے آپ کو میری اطاعت میں لگا دیا ہے، اپنے آپ کو میری اطاعت میں لگا دیا ہے، توجہ سے بات کو سننا، میں حدیث پاک پڑھ رہا ہوں، میں تقریر چھوڑنے لگا ہوں۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ پاک کہہ رہے ہیں اے بنی آدم میں خدا ہوں، میرے سوا کوئی نہیں ہے، لا الہ الا انا اطیعنی، فرمایا اگر تم میری اطاعت میں لگ جائے، اگر تم میری اجعلک تکون کن فیکون، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ پاک نے فرمایا میں تجھے اس کرسی میں بٹھا دوں گا جس کرسی پر بیٹھ کر تو صرف زبان سے نکالے گا اللہ اس کو پورا کر دے گا۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، خالق اعلان کر رہے ہیں اے بندے تو اپنے آپ کو میری اطاعت میں لگا دے، میں اپنی 18,000 مخلوقات کو تیری اطاعت میں لگا دوں گا۔ مالک لا یزال کی بارگاہ میں التجا ہے مالک شہزاد قادری صاحب کی والدہ مرحومہ کی کامل بخشش و مغفرت فرمائے، ہمارا آنا بیٹھنا سننا سنانا مالک اس کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ خطاب دیتا ہوں خطیب پاکستان، مجاہد اہل سنت، مفکر اہل سنت، اہل سنت کی شان، نوجوان دلوں کی دھڑکن جناب محمد مشتاق رشید سلطانی صاحب۔ الحمدللہ اسپیشل بیان کا ہے بہت اچھا رکھے سارے الحمدللہ ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبالوالدين إحسانا
صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما درود پاک سارے دوست پڑھ لو الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نور اللہ یوں تو سارے نبی محترم ہے مگر یوں تو سارے نبی محترم ہے مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے رحمت دو جہاں آپ کی ذات ہے اے حبیب خدا تیری کیا حضرت لا شریک دی حمد تو بعد درود نبی محترم شفیع معظم نور مجسم سرور انبیاء حبیب کبریا شافع روز جزا شفیع السرا فلہا مالک ہر دو سرا سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات جانے کائنات بلکہ جانے جہان کائنات جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بابر کا ذات ہدیہ درود پیش کرن تو بعد کریم اللہ دی بارگاہ اقدس وچ دعا ہے مالک الملک حق بیان کرن دی اور عمل دی توفیق عطا فرمائے سامعین محترم دیر تو تسی تشریف فرماؤ گرمی دا موسم ہے اس واسطے تہاڈا طویل وقت نہیں لینا اللہ دی بارگاہ وچ دعا ہے جننے دوست جس وزم دے وچ آئے نے اللہ تعالی سارے دی چوڑیاں اپنے کرم دے نال بھرے بھائی شہزاد صاحب دی والدہ ماجدہ دے خصوصی احسان ثوابات سے وزم سجائی گئی اللہ تعالی ان درجے بلند کرے اس وزم دے اندر علماء صلحاء صوفیاء موجود نے ماشاءاللہ وزم دو رونق بخشن واسطے پیر طریقت راہبر شریعت مردہ آغوش ولایت جناب صاحبزادہ والا شان سید فدا حسین شاہ صاحب آپ تشریف لے کے آئے طویل سفر کر کے آئے اور انہوں نے نال صاحبزادہ محبوب الرحمان صاحب آپ بڑا اچھا بیان پہ فرماتے سن اسے زیارت بھی کی تھی بیان بھی سنیا بڑا اچھا انہوں نے میسج سی اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا سایہ ساڑھے سے قائم رکھے اور دوسرے جننے بھی سنا خان کئیاں نو ٹائم ملیا حاضری لگوان دا کئیاں نہیں ملیا انہوں نے معذرت کیونکہ مغرب دا ٹائم قریب ہے اس واسطے میں
چند گلاں تواڈے ہوش گزار کراں گا. دعا ہے کریم اللہ جنہ اسی سنی او دے تے عمل دی توفیق عطا فرمائے. سنن والے نوں بھی عمل دی توفیق عطا فرمائے, بیان کرن والے نوں بھی عمل دی توفیق عطا فرمائے. اور اے ساؤنڈ چلا رہے ہیں بھائی محمد اکبر صاحب, میرے بڑے پرانے دوست نے, بہت اچھا ہے ساؤنڈ چلاندے نے. اور اے درویش آدمی ہے جیڑا درویشاں دے لڑ لگدا ہے, وہ درویش بن جاندا ہے. تے تسی دوست صاحب بڑے خوش قسمت ہو جڑے رسول پاک دی اس بزم وچ آئے ہو. بھائی شہزاد صاحب ختم والے نے جنہاں اپنی ماں دے صالح ثواب دے واسطے اس مقدس بزم نوں سجایا ہے. ورنہ اس دور دے وچ جڑے بندے کول بھی بہو گے نا تسی, او کاروبار دی گل نہیں کرے گا, پیسے دی گل کرے گا. کدے نہ سنو کہ کسے چار کسے ڈیرے تے بیٹھ کے رسول پاک دی گلاں کرن. بہت گھٹ ہو سکتا ہے کوئی درویش نال جائے تے رخ بدل دے گفتگو دا, لیکن انج ہوندا بہت گھٹ ہے. بہت گھٹ تسی محسوس کرو گے کوئی ایسی بیٹھک نوجوانوں کی ہوئے جہدے وچ آسائش پرستی دیاں گلاں نہ کیتیاں جان بلکہ اولیاء اللہ دا تذکرہ کیتا جائے. انج دیاں محفلاں مکدیاں جا رہیاں نے. یہی وجہ ہے جڑا انسان زوال پذیر ہے. جدوں بھی بہو جتھے بھی بہو, یہ گل یاد رکھنی جنہیں تسی ایتھے موجود ہو جڑے میری گل سن, جدوں بہو جتھے بہو اوتھے ہی اپنے یار دی گل کریا تے پھر نہ کاروبار دی گل کرن دی ضرورت پے گی, نہ محتاجی رہ جائے گی. کاروبار جانے تے مدینے آ رہا تسی جتھے بہنا یا غوث پاک دی گل یا رسول پاک دی گل, کسے ولی دی گل کرو, اپنے والدین دی گل کرو. یار میرے ماں پہ بڑے شفیق نے, میرے نال بڑا پیار کردے نے, والدہ بڑی شفقت فرماندیاں نے, گھروں نکلنا تے دعاواں دیندیاں. اپنے ماں پیو دی گل کرو, اولیاء اعظام دی کرو, علماء کرام دی کرو, اولیاء کرام دی گل کرو. کاروبار دیاں کہ ہر ویلے دولت دی دوڑ ہے, چھڑ دیو. میرا پیغام ابتدا چ یاد رکھو, ایک گل گئی موک دو تھانوں سناؤ. اور دوسری گل یہ جدوں بھی تسی کسی بزم وچ جانا, میں آیت پڑھی گا بالوالدین احسان, ماں پیو نال نیکی کریا کرو, اللہ دا حکم ہے. تے جڑا اللہ دا حکم ہوئی نہ مننے تے پھر اگے منزل بھی ملے. تسبیح جڑی بھی پھر جدوں اللہ دا حکم تو مننا ہے تے تسبیح نہ بھی پھرے گا تے ماں انج کر کے ہاتھ چکے تو فرید بنا دیندی. سبحان اللہ پٹھا نہیں کہنا. ٹائم تو میں دس دیتا ہے تھوڑے جے وقت وچ میں اپنی گفتگو کرنی. دوسری گل یہ یاد رکھنی ہے کہ جدوں بھی کسی محفل دے وچ جاؤ, کسی بزم دے وچ جاؤ, تے اے ویکھن نہیں جانا لنگر کی پکا ہے, اے ویکھن نہیں جانا ناچ کیڑا سلکی کپڑے پا کے آیا, کیڑا وڈی پگ بن کے آیا, کیڑا دوروں آیا, کیڑا نیڑےوں آیا, کیڑے نال بندے بہتے نے دف کتے کولے پیسے کیڑا بہتے لے کے جاتا ہے, نہیں ویکھنا. اس نیت نال نہیں جانا کہ ویکھیے کہ جناب مولوی صاحب کتھوں آئے نے, کیوں جی سر لاندے نے, کی کردے نے. اے نہیں ویکھن جانا مجمع کنا ہے. جدوں تسی گھروں ٹرنا ہے تے یا اللہ تیرے یار دی محفل سے میں گناہگار ہاں, نکما, نہ عبادت کر سکیا, نہ ریاضت کر سکنا, نہ میں صحابت کر سکنا. میرے مالک میں تے گناہاں دی دل دل چ ڈوبیا پیا. تیرے نبی دی محفل وچ چلا, اللہ اوتھے تیرے محبوب بندے ہون گے. سبحان اللہ بولو یار, گل سن. یا اللہ تیرے محبوب ہون گے, تیرے محبوب دی جو محفل ہے تے انہاں نیکاں دا صدقہ, انہاں بخشیاں ہویاں دا صدقہ, اس نبی دی بزم دا صدقہ, اے اللہ میں پاپی اوتھے پڑھ چلا اس مجمع وچ, انہاں کسے بخشے دے صدقے مینوں بھی بخش دے. اے نیت لے کے تسی ہونا کوئی انشاءاللہ. کیونکہ کسے دا نام لے کے حضرت سیدنا یوسف نبی علیہ السلام جدو بازار مصر دے اندر لوگ آپ کی کچھ خریداری لے نکلے تے کچھ آپ کی زیارت لے نکلے. ایک وڈیری مائی کچا سوت لے کے جا رہی ہے, کسے تنا تے سیانے نے آکھیا اما جی کتھے جا رہی ہو, انہیں آکھیا میں بھی جا رہی ہوں. انہیں آکھیا کچا سوت پکڑیا ہویا ہی یہ دے نال تے تینوں یوسف نہیں ملنا. انہیں آکھیا بیٹا تو نہیں جاندا, میری نیت نو اللہ جاندا ہے, اس لیے جا رہی ہوں. قیامت برپا ہوئے گی, میدان معاشر لگا ہوا ہوئے گا. اللہ کریم فرمائے گا آؤ جڑے میرے یوسف سے پیار وچ نکلے سو, میں اپنی بارگاہ وچ انہاں نوں انعام عطا کراں. میں آکھیا او تو مینوں بھی آواز آ جائے گا, چلا پتا ہے اٹی تے یوسف لگنا نظر پکھی
میں بھی جا رہا وا گناہگار میاں سیاکار میاں اے کریم اللہ میں تیرے کرم دی امید لا کے چلا چھڑی چونج وچ پانی دی اوے بھوت لے کے جدو چکھا خلیل دے تے چڑی آکھیا چکھا پاوے ہوئے نا بجے میں تے شوق نقطہ کرن حل ٹر نبی نال جے پیار دی گل کرسا شکر ہزار سردار سایا نبی نال جے پیار دی گل کر پئی جیدان محترم یہ نیت لے کے محفل دے اندر آ جانا یا اللہ میں تے سیاکارا میں تے گناہگارا میں تے پاپیا نہ کارا تے نہ کما تے نہ کھٹوا بخشش کر دیں تجھی تے تیجی گل سنو آیت مقدسہ پڑھی اللہ نے توفیق عطا فرمائی فرمایا وبالوالدین احسانا سبحان اللہ کہو یا نام جاؤ چپ کر کے بہ جاؤ اکھا بند کر لو گوڑیاں دے وچ ہاتھ دے لو مرضی تہاڈی میں پوری کر کے جانا ہے اللہ کریم نے فرمایا اپنے ماں پیو نال حسن سلوک نال پیش آیا کرو ماں دا بھی ادب وہ کرے گا جدے تے اللہ راضی ہے باپ دا بھی ادب وہ کرے گا جدے تے اللہ راضی ہے آ کریا کرو یا اللہ تو راضی ہو جا ماں دے ادب دی بھی توفیق دے دے پیو دے ادب دی بھی توفیق دے حضرت سبھی سلطان العارفین چھوڑ دیا باقیہ دا تاجدار آپ نے بے ادب چپ کرنا تھوڑی جی لچک رہنا بات سبحان اللہ بھی آئے ماشاءاللہ ہی آئے اللہ اکبر رسول پاک تے اللہ کا حکم ہے ماں پیو نال احسان کریا کرو لیا کرو کیونکہ انہاں نے تواڈے نال نیکی کرن لگیاں کنجوسی کیتی دوجی گل حضور تاجدار بتا صلی اللہ علیہ وسلم دی مجلس سجی علماء تشریف فرمانے صحابہ کرام موجود ہیں حضرت ابو ہریرہ بھی اوتھے سن رحمت عالم علیہ السلام ماں دی شان پہ بیان کر رہے سن حضرت ابو ہریرہ اٹھے تے رون لگ پئے حضور فرماندے ابو ہریرہ کی گل ہے آقا میری ماں نے دعا کرو میں تہاڈا کلمہ پڑھ کے جنت وچ جاواں تے ماں دی ماں نہیں کبھی جنت وچ چلی جائے آقا اتنی شاناں والی ماں میرا عشق گوارا نہیں کردا حضور نے عرض کر کے یار بول سبحان اللہ تاجدار عرب و جمالی کوثر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
میں جس ویلے نکل کے ہاتھ چک لے اللہ کریم فرما دے اے میرا محبوب ملج میرا تیری ماں بڑی بیمار ہے یار کدے تجھے پتہ کرنی نہیں گیا کیوں تے اول ہاسپٹل چھڈ کے آئے گورنمنٹ دے کھاتے وچ چھڈ آئے پر کے کدے پتہ کرنی نہیں گیا جا جا کے پتہ کر تیری ماں دی طبیعت خراب ہے اوپر گیا جا کے ویندا ماں دی آخری ساواں نے اللہ دا وعدہ جو کلو نفس ذائقۃ الموت ٹائم آ گئی رہنا ہے ماں دے قریب ہو کے بیٹھ گیا کہنے لگا اماں کوئی آخری
لگ پئی کہن لگی وے بیٹا تے مینوں ایتھے چھڈ گیا سی میں تے گرمی برداشت کرتی رہی ہاں میرے چلے جان تو بعد ایک ویلا آئے گا تو بھی وڈیرا ہو جائے گا تیری اولاد تینوں ایتھے چھڈ کے جائے گی پترا میں تیری ماں میں تے گرمی دی شدت برداشت کر کے چلی جاواں گی میرا پتر گرمی وچ رہے گا میں ماں قبر وچ بھی تڑپتی رہاں گی تڑپتی رہاں گی نعرہ تکبیر دوسرا لے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت عظمت و شان مصطفیٰ مشتاق رشید سلطانی صاحب اللہ اکبر کبیرہ اسے دنیا کے اماں ورگا کتے پیار نہیں لبنا مارگا کتے پیار نہیں لبنا یہ سودا تو دیوار نہیں لبنا میرا پیغام ہے جڑے جنہاں دے والدین زندہ نے انہاں دی سیوا کر لو خدمت کر لو جڑا مرتبہ تینوں عبادت ریاضت تے تسبیح دلیل نہیں ملے گا اگر تیری ماں نے ایک باری ہاتھ چک لے تیری پتر نو باعزیز بنا دیندی ہے تینوں بھی بننا اے تے میرا پیغام ہے ماں پیو دی خدمت اور ایک گل تانوں ہور سنانی کیونکہ میں دو گلاں دا وعدہ کیتا سی کوشش کراں گا کہ 5 تو 7 منٹ دے وچ اپنی میں حاضری مکمل کراں او گل اے کہ تو ماں نال بھی پیار کر پیو نال بھی پیار کر اپنے عزیز و اقربا دا حیا بھی کر بزرگاں دی عزت بھی کر عبادت بھی کر ریاضت بھی کر مجاہدے بھی کر مراقبے بھی کر تسبیح بھی پڑھ سخاوتاں بھی کر حج و عمرے بھی کر اگر محبت مصطفیٰ نہیں سب کچھ بیکار ہے ساریاں عبادتاں ساریاں اداماں دا سر چشمہ حضور دی محبت ایک محبت مصطفیٰ تے میں تانوں ایک گل سنانی ہے پھر دوسرا پڑھنے انشاءاللہ جی میں پہلی اپنا تانوں پیغام دیتا نا جتھے بہو حضور دیاں گلاں کرو کہو ذرا حضور دیاں گلاں کرو تے جدوں بھی کسے نال محبت دا اظہار کرن لگو سب تو پہلے دیکھو کہ میں اے دے نال حضور تو ود کے تے نہیں پیار کر لیا سبحان اللہ تو فرق ہے سبحان اللہ سب تو زیادہ عزت کائنات کے اندر رسول پاک سب تو زیادہ محبت ساڈے نال رسول پاک کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اور ساڈا بھی آگے کے کائنات تو بد کے ہر رشتے تو بد کے تاجدار بدخا دے نال پیار مصطفیٰ لگا ہے پیغام ہے کہ تسی محبت مصطفیٰ دل چ رکھو اگر کتے کوئی فیصلہ کرنا پہ جائے دیکھو جیڑا حضور دا غلام ہے اس دے پاسے پلہ پا نبی پاک دے غلاماں دی حیا کرو عزت کرو حضور علیہ السلام دے غلاماں دی رسپیکٹ کرو تے پھر رسول پاک تانوں انج عزت دینی ہے جویں تمہیں دے وقت عادی ہوندی تھی اور کا کنڈ نہیں لگن دیندے کسی دی جیڑا حضور دے غلاماں دی کنڈ نہ لگن دے اودی رسپیکٹ کرو دا ساتھ دیو غلاماں دے نبی پاک علیہ السلام تے پھر کسی میدان وچ کنڈ نہیں لگی صحابہ کرام موجود ہیں ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ وچ آقا میں آیا جناب دی بارگاہ فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معافی قربان ہو جان حضور فرماتے ہیں کی گل ہے یا رسول اللہ علیہ السلام میں تہاڈی یاد آندی ہے نا آقا میں آ کے دید کر لینا تے میری آنکھاں چوں پانی اس کو آ گیا سونے خیال ہوندا ہے بار بار کہ سرکار دو عالم جدوں اس جہان شہادت کو چھڈ کے چلے جان گے حضور تسی تے جنت وچ اعلی درجات تے ہوگے تے میں اوتھے کیویں ملاں گا سبحان اللہ کہہ دے یار کہہ دے چلیے پھر ایک بار کہو جس نے لینی گل کی تیرے تے میرے پیارے آقا وہ دعا دے چہرے والے والے دی سونیاں سونیاں کٹھاوریاں زلفاں والے محبوب سونے ڈورے والا نبی وما ينطق عن الهوى زبان والے محبوب یمشون دی چال والے پیارے پیارے قول والے حسن و جمال والے محبوب خاموش ہو گئے روح الامین آ گئے عرض کر رہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرش نے رب نے فرمایا اپنے اس یار کو پیغام دے دیو میں تینوں عام جنت نہیں دیاں گا یا اللہ پیاری جنت عطا کرے گا فرمایا
دیوانے کو کہہ دے النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا تو میرے یار کی مجلس میں بیٹھا ہے ایتھے آ کے تو اپنے یار کی قریب اللہ نے فرمایا کہ وہ جنت ملے گی جتنے نبی ہون گے جتنے صدیقین ہون گے جتنے شہداء ہون گے جتنے صالحین ہون گے وہ اعلیٰ جنت وچ میں تینوں بھیج دیاں گا جدوں تو نے چاہیا میرے یار نوں ویکھ لیا کری تو میرے محبوب نال محبت بڑی کرنا ہے میں تیرے والوں نہیں پیا ویکھدا میں اپنے یار دی ادا والوں پیا ویکھنا میرا محبوب اپنے امتیاں نال کتنی محبت کردا ہے کتنی محبت جدوں ٹوٹ کے یار نال پیار کریے جدوں اس محبوب نال ساری کائنات تو بد کے پیار کریے پھر بلیل دے ہمارے دی مرضی بن جاندی ہے میرا امتی جویں جھولی پھیلائے اوتے بھر دیا سارے نبیاں اپنی امت نال پیار کیتا پر جتنی محبت اللہ دے حبیب نے اس امت نال فرمائی ہے کسی نے اتنا پیار نہیں کیتا اللہ جناب بریلی رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے سارے نبی شان دے مقام لے لے آئے سارے نبی اپنے اپنے سامنے تبلیغ بھی کیتیاں امت نال محبت بھی کیتی پر میں صدقے جاواں سونیا تیرے تو بیماری جاواں تیری امت تو بیماری جاواں سب سے ہمارا نبی آدم صفی اللہ علیہ السلام کے مقام لے کے آئے حضرت نوح علیہ السلام کی شان لے کے آئے حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام سے یوسف علیہ السلام کی مرتبہ لے کے آئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اپنا مرتبہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا اپنا مقام حضرت سیدنا الیاس یونس ہارون علیہ السلام نے اپنے مرتبے حضرت موسیٰ عیسیٰ علیہ السلام کا اپنا مقام پر سب سے سب سے ہمارا نبی مل کے پڑھ لو سب سے
احترام کرنے دی توفیق دے جنہاں دے والدین دنیا تو چلے گئے اللہ انہاں دی قبر روشن فرمائے جو انہوں جا کے ماں پیو دی قبر تے دعا بھی کریا کرو حضور نے فرمایا غفر لہ اجے تو پیچھے نہیں قدم چکے گا ترن واسطے آپ پہ بھی بخشیا جائے گا قبر والا بھی بخشیا جائے گا اور دوسرا اللہ دی بارگاہ وچ دعا ہے خالق کائنات ساری کائنات جنہ سانو کسے نال پیار ہے ساری محبتاں تے پیاراں تو بعد کہ حضور دی محبت عطا فرمائے جدوں بھی اسی جتھے پئیے جتھے گفتگو کریے یا اللہ سبحان عطا فرما ہر وقت ہر لمحہ ہر گھڑی ہر ساعت جتھے پئیے تیرا ذکر تیرے محبوب دا ذکر تیرے محبوباں دا ذکر کریے آمین وآخر دعوانا سوہانی گھڑی چمکا کر باقا چاند جی سوہانی گھڑی چمکا کر باقا چاند سجل افروز ساعت پہلا کو سلام وہ ہمارے نبی ہم ان کے امتی وہ ہمارے نبی ہم ان کے امتی امتی تیری قسمت دینا ہو سلام مصطفیٰ جان رحمت دینا کو سلام شمائے بز میں یا الہی صدقہ یا رسول اور یہ سلام عاجزانہ ہو قبول دست بستہ کھڑے ہیں آقا جی حاضر غلام پیش کرتے ہیں غلامانہ سلام والد محترمہ والد محترم دا حصال ثواب یہ مستحب عمل ہے اچھا عمل ہے سب بزرگان دین اولیاء اللہ صالحین نے یہ عمل کیا ہے ان دعا کا ٹائم ہے سب ساتھی مل کے خداوند کریم کی بارگاہ دعا کرو اللہ رب العزت بھائی صاحبہ اماں صاحبہ مغفرت فرمائے کامل بخشش فرمائے والدین دنیا تو چلے جان ہوں ساڈا والدین کا حق ہوندا ہے اولاد تے آخری بات اس بات کا ہو جائے اولاد کا والدین کا حق ہوندا ہے اولاد تے اولاد جدو والدین چلا جاتا ہے انہاں دا حق ختم ہو جاتا ہے تو اولاد دا شروع ہو جاتا ہے اولاد دا حق شروع ہو جاتا ہے اولاد کا حق کیا ہے والدین واسطے اپنے والد گرامی واسطے ماجہ دا مغفرت کی دعا کرے دو نفل ادا کریا کرو دو رکعت نماز نفل عبادت بن کے اللہ تعالیٰ دی مطرف آنے کا بشی اللہ اکبر والد گرامی نے سال ثواب واسطے دو نفل ادا کرے کرو برائے سال ثواب والدہ ماجہ نے اپنے بزرگ پیران پیر شیخ عبدالقادر جیلانی الحسنی والحسینی رحمت اللہ علیہ کے برائے سال ثواب دو نفل ادا کرے کرو جیڑی دعا کرو گے انشاءاللہ قبول ہو جائے خداوند کریم کی بارگاہ دو نفل ادا کیا کریں دو رکعت نماز نفل عبادت بن کی اللہ تعالیٰ نے مطرف آنے کا بھی اللہ اکبر خدا کی عبادت ہے کسی کی عبادت ہے اللہ وحدہ لا شریک ہے اس کو کوئی شریک نہیں تو برائے سال ثواب والد گرامی والدہ ماجدہ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے دعا خیر اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان
الرحمن ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم سب ساتھی مل کے ایک بار الحمد شریف ایک بار کل شریف پر درود شریف پڑھو بسم اللہ الرحمن سارا کا ماشاءاللہ تحفہ ہے ایک ہی تحفہ ہے میت واسطے سب تحفہ دیو نا والدہ مائدہ بھائی صاحب محمد صاحب نبی پاک سے ساری امت بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد والا وگڑا کو دے ہونا تے کون بن جانا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین لكن نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سب جو خداوند کریم کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلا کے بیٹھے ہو الفاتحہ سورت جو ہے نا پھر پڑھیے سورت الفاتحہ یہ قرآن پاک کا دروازہ کھول دی پئی کلام پاک قرآن مجید فرقان حمید کا دروازہ سورت پہ کھول دی یہ سورت سینہ نور نال کھول دی یہ سورت سینہ نور نال کھول دی یہ سورت شفا ہے ایک بار پڑھیے نا سورت الفاتحہ 70 بیماری دور ہوگی کیڑی موج ہے ایک بار پڑھو تو کتنے 70 بیماری دور ہوندی ہے سورۃ الفاتحہ دے پڑھن دے نال سورۃ الفاتحہ پڑھیا کرو اللہ رب العزت پڑھن دی توفیق عطا فرمائے عمل دی توفیق عطا فرمائے ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین خداوند کریم تو اہل مجلس نے الفاتحہ درود شریف ذکر جو کلمات طیبات جملہ کلام پڑھے گئے ہے ثواب جو حاضرین مجلس نے نعت خوانی کی علماء کرام ماشاءاللہ تقریر کی بات کی تھا اللہ رب العزت ادھر ثواب جو شہزاد صاحب نے گھر والے نے جو پڑھا جو کچھ پڑھا گیا کلمہ جملہ کلام پڑھا گیا ادھر ثواب ماشاءاللہ 1500 مرتبہ کلام پاک قرآن مجید فرقان سارے ثواب سے شاہ شہزاد صاحب نے پڑھا شہزاد گھر والے نے اللہ رب العزت اپنی بارگاہ میں قبول فرما سورہ یاسین شریف کے الفاتحہ سے اخلاص درود ذکر جو کلمات طیبہ جملہ کلام پڑھے ثواب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرنے لئے قبول فرما صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ وسلم اہل بیت اطہار خلفائے راشدین اہل بیت اطہار اہل بیت الزام بارگاہ پہ گلے قبول فرما پھر کلام پاک پڑھی گئے صحابہ شہزاد صاحب نے قادری دی والدہ مائدہ مائی صاحب محمد صاحب رکو صالح ثواب کا درجات کو بلند فرما ناند والد گرامی بڑا نیک شخص تھے شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم شہزاد صاحب قادری دے والد گرامی میں خود میں بیٹھے نماز پڑھتے رہے بڑے شریعت کا پابند ہے شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم شریعت مطہرہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پابند بڑے ساری زندگی کا دلیل ساری زندگی کے والد گرامی نے شریعت محمدی سے گزاری شریعت مطہرہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گزاری پابندی دینا دل کی گرامی دعا کرنا نند والد گرامی اللہ رب العزت صالح ثواب کرنا درجات کو بلند فرما مغفرت فرما کامل بخشش فرما بزرگان دین اولیاء سلسلہ نقشبندیہ طور وردیہ حیدریہ کلندریہ معصومیہ رضویہ نوریہ چشتیہ قادریہ غیثیہ مشایہ سب بزرگان دین اولیاء اللہ صالحین کی بارگاہ قبول فرما اللہ رب العزت سب کی درجات کو بلند فرما نبی پاک سے حاضرین مجلس جو تیری بارگاہ جھٹ پھیلا کے بیٹھے ہیں انہاں کے خاندان کے چھوٹے بڑے جو فوت ہو سب کے محرومین کے صالح ثواب کرنے درجات کو بلند فرما نبی پاک سے صلی اللہ علیہ وسلم ساری امت کے صالح ثواب کرنے ساری امت کی مغفرت فرما ساری امت کی کامل بخشش فرما شہزاد صاحب قادری نے ماشاءاللہ یہ پروگرام سید تقریب ماشاءاللہ سجائی اللہ رب العزت اپنی بارگاہ میں قبول فرما اس محفل برکت کے نام خداوند
کریم اپنے فضل دنا شہزاد صاحب دے بیٹے دے شہر عمر برکت عطا فرما یہ ذوق سب کو نصیب فرما یہ ذوق سب کو نصیب فرما وہ خدا کی نعمت خدا دے تو پھر کیا کرے اللہ رب العزت اے میں نعمت دی میں نصیب رکھی دعا بھی کرے خداوند کریم میں نعمت رکھی میں نصیب کرے اللہ رب العزت اپنے فضل دنا دعا منظور سے مقبول فرما اللہم اغفر امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم اغفر امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تمہیں واپسی ہو یا اللہ لبے ہو لا